صراط الذين صراط الذين ذي صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت 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 عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے. انعمت انعام، نعمت منعم، علیہم علیحدہ، علی العموم، علی الاعلان. علی کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے جڑ کر، جیسے ان الفاظ میں. المغضوب غضبناک، ضالین ضلالت. ہم ضال کو ہم زال کے طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن لفظ وہی اور معنی بھی وہی ہوتا ہے. انعمتا، انعام کیا تو نے، نون عین میم سے ہے. انعام کے معنی احسان کرنا، انعام کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی تو نے احسان کیا علیہم جن پر. انعام کا لفظ نعمت سے بھی، انعام اور نعمت، نعمت کا لفظ کبھی سنا آپ نے؟ بہت استعمال ہوتا ہے نا. تو نعمتوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جسمانی ہوتی ہیں، روحانی ہوتی ہیں، انہیریٹڈ ہوتی ہیں، کچھ خود انسان کوشش کر کے حاصل کرتا ہے. تو بہرحال جن پر تیرا انعام ہوا. المغضوب، جن پر غضب ہوا، غین ضاد بے، غضب. غضب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غصہ، یعنی جن پر تو ناراض ہوا، ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے. ولا الضالین، اور نہ وہ جو بھٹک گئے. ضالین کا لفظ جو ہے یہ ضاد لام لام سے ہے، بھٹکے ہوئے لوگ، اصل رستے سے ہٹے ہوئے لوگ، جو رستہ گم کر بیٹھے، غلط ایگزٹ سے نکل گئے، ایسٹ کی بجائے ویسٹ لے لیا یا نارتھ کی بجائے ساؤتھ لے لیا. کیا بھول گئے؟ وہ صرف پہلا حصہ دیکھتے ہیں، اچھا یہ فلاں روڈ ہے، چلو چلو اس پر. یہ بھول جاتے ہیں کہ ویسٹ کی طرف نکلنا تھا یا ایسٹ کی ایگزٹ سے نکلنا تھا. اگر آپ آدھا پڑھیں اور آدھا چھوڑ دیں اور نکل کھڑے ہوں، کہاں پہنچیں گے؟ بالکل الٹ راستے پہ چلے جائیں گے، ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن. اسی طرح بعض لوگ جلد بازی میں ایسے زندگی میں غلط فیصلے کرتے ہیں کہ جس سے وہ حق سے، ہدایت سے بہت دور نکل جاتے ہیں. نعمت وہ ہاتھ کی ریچھ میں ہوتی ہے لیکن اس سے وہ بہت دور چلے جاتے ہیں. آمین، آمین کا معنی ہوتا ہے
یا رب سن لے، قبول کر لے، ایسا ہو جائے جو ہم چاہتے ہیں۔ اب اس صراط کی مزید وضاحت ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ مجھے ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن کو تو نے نوازا، ہدایت سے نوازا، نعمتوں سے نوازا، اپنی رضا سے نوازا، اور جن کو تو نے اس منزل تک پہنچا دیا۔ مجھے بھی ویسا ہی بنا دے، جن بندوں سے تو محبت کرتا ہے مجھے بھی تو ویسا ہی بنا دے۔ اللہ مجھے اپنی محبت دے، اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہو۔ محبت کرنے کا بھی ایک معیار ہے، ہر ایک سے نہیں محبت کی جا سکتی۔ مجھے اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور وحب عمل یقربنی الی حبک، اور ایسے کاموں کی محبت دے، ان کاموں سے محبت دے، ان کاموں میں میرا دل لگا دے جو مجھے تیری محبت دے دے، جس چیز سے مجھے تیری محبت مل جائے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم کن کا راستہ ہے؟ اللہ کے پیاروں کا راستہ ہے۔ اللہ اپنے پیاروں میں شامل کر لے۔ ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی بادشاہت ملی، کیا مانگا انہوں نے؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے اور پیغمبر ہیں، ان سب کی سب سے بڑی تڑپ یہی ہوتی تھی کہ یا رب اپنے پیاروں کے ساتھ ملا دے، الحقنی بالصالحین، ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو ہمیں اپنے لیے بھی روز کیا مانگنا ہے؟ اللہ جن بندوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان میں شامل کر، ہمارا نام بھی اسی رجسٹر میں لکھ دے، ہمیں بھی ان جیسے ہی کام کرنے کی توفیق دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں جیسا بنا دے۔ اور وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت 69 میں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ۔ اللہ مجھے ان لوگوں جیسا نہیں بننا جن پر تیرا غضب ہو، جن سے تو ناراض ہوا ہے، ان کا راستہ نہیں چاہیے مجھے۔ مغضوب علیہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم پانے کے بعد بھٹکتے ہیں۔ مغضوب علیہم کون ہوتے ہیں؟ جو علم پانے کے بعد بھٹکتے ہیں، اور ضالین وہ ہوتے ہیں جو بغیر علم کے بھٹکتے ہیں۔ بھٹکنے والوں کی دو قسمیں، ہمیں سیدھا راستہ چاہیے نا، مغضوب علیہم اور ضالین کا نہیں چاہیے، راستہ گم نہیں کرنا ہم نے۔ تو کون ہے جو راستہ گم کیے ہوئے؟ نمبر 1، جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اللہ کی ناراضگی ہوئی ہے، کہ ان کو پتا تھا پھر غلط کام کیے۔ اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے؟ جو جان بوجھ کے غلط کام کرتا ہے، اس پہ غضب بھڑکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا بچہ جب غلطی کرتا ہے، اس کو پتا نہیں ہوتا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سمجھا دیتے، اگنور کر دیتے، پتا نہیں اس کو۔ لیکن جب پتا ہو اور جان بوجھ کے کرے، غصہ آتا ہے؟ کبھی آپ آتا ہے غصہ؟ اللہ کا غصہ بھی ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جو پتا چل جانے کے بعد غلط کام کرتے ہیں۔ اور اس میں مثلاً قرآن پاک میں ایک مثال ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کیا ہی نہیں وہ کچھ جو دعوے ہو رہے ہیں۔ انتہائی اللہ کا غضب بھڑکانے والی بات۔ یعنی بعض اوقات آپ کہتے ہیں نا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، حالانکہ کوئی نہیں کیا ہوتا۔ تو لم تقولون ما لا تفعلون، جو کیا نہیں وہ کہہ کیوں رہے ہو کہ کیا؟ تو ایسے تمام کام جن میں غلط بیانی ہو، یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے۔ اسی طرح بعض اوقات آپ کا کوئی ارادہ نہیں کرنے کا، یعنی نمبر 1 کیا ہی نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے، نمبر 2 ارادہ ہی کوئی نہیں کرنے کا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے۔ تو لم تقولون ما لا تفعلون، جو کرنا نہیں وہ کیوں کہہ رہے ہو کہ کریں گے، جب اندر نیت ہی کوئی نہیں۔ بعض اوقات کوئی ہم سے کچھ مانگتا ہے یا کوئی بات پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کریں گے کریں گے، کرنا چرنا اندر نیت ہے ہی نہیں کرنے کی، اور صرف جھوٹے دوسرے کو بہلا رہے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہوتی ہے۔ پچھلی قوموں میں سے جتنی بھی قومیں برباد ہوئی، سب سے پہلے کس کے اوپر تباہی آئی؟ قوم
نوح، پھر ہود، صالح، ان پیغمبروں کی جو قومیں تھی، عاد و سمود وغیرہ، ان پہ اللہ ناراض ہوا نا، تباہ ہوئی نا یہ قومیں یا نہیں؟ پھر کرتے کرتے آگے بنی اسرائیل پہ اللہ کا غضب ہوا. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں کسی قوم کو تباہ کرتا جب تک کہ اس کے اوپر حجت تمام نہ کر دے، اس تک حق نہ پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے حق پہنچایا، پیغمبر بھیجے. حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات دن پکارا، چپکے چپکے بھی پکارا، بلند آواز، ہر طرح بتایا، اور پھر سن کے نہیں دیا تو پھر سب کو ڈبو دیا اللہ نے. اللہ کا غضب ٹوٹا. یہ اس طرح کی جو آفات ہوتی ہیں وہ ایک طرح سے اللہ کا غضب بھی ہوتی کہ جب کسی کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کوڑا کرکٹ ہے، صاف کرو اس کو، یہ جینے کے لائق نہیں. تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا جن سے تو ناراض ہوتا ہے. یہ سمپل معنی ہے اس کا. ہم جب اس کی تفسیر کرتے ہیں کبھی کسی ایک قوم دو قوموں کے اوپر نام لگا دیتے یہ مغضوب ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم تو الحمدللہ ہدایت یافتہ ہیں، حالانکہ کام ہم بھی وہی کر رہے تھے جو انہوں نے کیے. جیسے آپ نے فرمایا نا تم ہر اس قوم میں گھسو گے جہاں بنی اسرائیل پہلی قوم میں گھسی. تو سب غلط کام کر کے پھر ہم کہیں اللہ ہم سے راضی ہے. آج آپ دیکھیں مجموعی طور پر مسلمانوں کا حال کیا ہے. کبھی سوچا کیوں ہر وقت دوسروں کو بلیم کرتے ہیں؟ وہ فلاں نے ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا، فلاں نے سازش کی، فلاں نے، سب یہی بولی بول رہے ہوتے ہیں. کبھی نہیں سوچتے ہم نے بھی تو کچھ کیا ہوگا، ہم نے کیا کیا؟ آخر ہم کلمہ گو ہیں، اللہ کیوں ناراض ہے ہم سے؟ ہمیں اس طرح بھی سوچنا ہے کہ ہماری غلطی کہاں ہے. اور بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب ہم دعوے بڑے بڑے کہتے ہیں. یہود بھی تو کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں. ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور آپ کے لاڈلے ہیں اور آپ کے بہت پیارے ہیں اور ہم آپ سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک سنت پر عمل کرنے کو تیار نہیں. تو جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں محبت کا تو پھر پیروی بھی نہیں کریں گے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت چاہیے تو کیا کرو؟ پھر وہ کرو جو پیغمبر نے کیا، جو اس کے محبوب نے کیا. تو مغضوب علیہم صرف کسی خاص قوم کی طرف اشارہ نہیں، یہ ہر اس بندے کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے کام کرے، باتیں کرے یا کام کرے. اور ان میں نمبر 1 جو نہ کیا ہو وہ کہے کہ میں نے کیا، اور جو نہ کرنا ہو وہ کہے کہ میں کروں گا. وَلَضَّالِّينَ دال ضاد لام لام، رستہ گم کرنا لا علمی کی وجہ سے، پتہ ہی نہیں، ڈائریکشن لیے بغیر گھر سے نکل کھڑے ہوئے، کوئی نہ سیکھا نہ جانا نہ بوجھا اور چل پڑے. تو ایسے لوگ جو لا علمی سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ دالین ہیں. یا اللہ ہمیں دالین میں شامل نہ کرنا، بھٹکنے والوں میں شامل نہ کرنا، جنہوں نے اپنا رستہ گم کر دیا، جنہوں نے رستہ جاننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. تو دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں، بے شمار، ان گنت. کیا کرتے ہیں وہ؟ رستہ جاننے کے لیے اس کو کھولتے نہیں، ہے نا، انجانے میں بھٹک رہے ہیں. کیوں غلط کام کر رہے ہیں؟ پتہ ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز ہی کوئی نہیں. تو یا اللہ ہمیں نہیں ان میں شامل کرنا. تو ہمیں کس میں پھر شامل کرنا؟ انعام یافتہ لوگوں میں. تو انعام، سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ ہدایت کا انعام، کہ اللہ کسی پر دین اسلام کی نعمت کھول دے. اتممت علیکم نعمتی، اسلام کو نعمت کہا گیا. تو جو اسلام میں داخل ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کو رستہ مل گیا، اچھا یہ رستہ ہے، پھر اس کے بعد اس کا دین کا علم حاصل کیا، چلتا رہا، کیونکہ ساری زندگی سیکھتا بندہ، چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے، جب تک موت نہیں آ جاتی یہ سفر جاری رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے انسان. اور پھر آخر اپنے رب سے جا ملا نفس مطمئنہ بن کے. یہ ہے وہ رستہ جو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے. اور اب ہمیں اپنے لیے کیا سبق لینا ہے کہ جو پڑھا ہے یا جو جانتے ہیں اس پر حتی الوسع عمل کی کوشش کریں. اب آپ کہیں گے نہیں ہم تو جانتے نہیں، ہم نہیں جانتے، ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے، کیا چھوٹ جائیں گے؟ دوسری کیٹیگری میں آ گریں گے. اور وہ کون سی ہے؟ جو انجان ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ کہا جائے کہ دیکھو جو پڑھ رہے ہو عمل کرو، تو کہتے ہیں ہم پڑھتے ہی نہیں. ایسے کہتے ہیں نا، ہم انجان بن جاتے ہیں. تو یہ دالین کون ہے؟ انجان. ہر روز نماز میں تو ہم یہ کہتے ہیں یا رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا،
اپنے پسند کے بندوں میں داخل کر، غضب والوں میں نہیں، بھٹکنے والوں میں نہیں، اور پھر ہم یا تو جان کے کچھ عمل نہیں کرتے یا پھر جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو ان دونوں سے نکل کر کرنے کا کام کیا ہے؟ انعمت علیہم میں شامل ہونا، دین اسلام کی نعمت کو واقعی نعمت سمجھنا، قبول کرنا، اس کا حق ادا کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اور اسی کے اوپر آخر میں کیا کہا جاتا ہے؟ آمین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام وللضالین کہے تو تم آمین کہو. جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب امام وللضالین کہے، جیسے مسجد میں خاص طور پر، تو تم آمین کہو. جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے مل گیا، موافق ہو گیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے. آمین کیا ہے اصل میں؟ دعا. اللہم استجب، اللہ دعا قبول کر لے. یعنی دعا کر کے ہم پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ یا رب. آمین کہنے کا مطلب کیا؟ یا رب جو ہم نے مانگا ہے تو اس کو قبول کر دے، پورا کر دے، ایسا ہی ہو جائے. اچھا یہ یاد رکھیے کہ لفظ آمین نہیں ہے، میم کی شد کے ساتھ نہیں ہے. کیا ہے؟ آمین. آمین ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.